گا اور وہ بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو وہ مومن اور کافر کا فرق کر دے گا۔ تو یہ تین صورتحال جب پیدا ہو جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا کوئی نیک عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر جو مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، بادروا بالاعمال ستہ، 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو عمل کرنا ہے کر لو۔ ہمیں آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے، صرف صحابہ کرام کو یہ بات نہیں تھی، ہمیں آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو عمل کرنا ہے تم لوگ کر لو، جلدی کر لو۔ وہ کون سے ہیں؟ الدجال، پہلا کون ہے؟ دجال ہے۔ دوسرا کون ہے؟ دخان، دھواں، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی پورے آسمان کے اوپر پوری دنیا میں ایک ایسا دھواں چھا جائے گا جو مومن کو تو صرف زکام کی حیثیت سے محسوس ہوگا اور کافروں کے دل کے اندر جو بھی خیر ہے اسے سلب کر لے گا اور قبض کر لے گا، بلکہ بعض روایت میں اس کی روح کو بھی قبض کر لے گا۔ تو ایک دھواں پیدا ہوگا اور قرآن مجید کی ایک سورت ہی دخان کے نام سے ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہی دخان کے نام سے ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ دابۃ الارض، ایک جانور کا خروج جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ اس چوتھی چیز کیا ہے؟ طلوع الشمس من مغربها، مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا۔ اور پانچویں چیز خویصۃ احدکم، موت کا آنا ہے۔ موت سے پہلے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے۔ کسی کو معلوم ہے اس کی موت کب آئے گی؟ کسی کو معلوم ہے؟ کتنی پلاننگ ہوتی رہتی ہے موت سے پہلے پہلے، کتنی پلاننگ ہوتی رہتی ہے، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ کریں گے، ساری کی ساری پلاننگ وہیں پر رکھی رہ جاتی ہے۔ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، آپ کا ایک ساتھی ہے چوری بھی بدماش کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، ڈش بھی اپنے گھر کے اندر لگائے، سارے برائی کام کرتا ہے، باہر نکلا اسے سمجھاتے رہتے ہیں تو کہتا ہے کہ چلو اللہ، اگر بہت بھلا ہوا تو کہے گا اللہ آپ کو بھلا کرے، کوشش کرتا ہوں دعا کیجیے کہ مجھ سے چیزیں چھوٹ جائیں، حالانکہ کوشش نہیں کرتا چھوڑنے کے لیے، لیکن ایک بہانہ ہے ٹالنے کا، دعا کیجیے اللہ سے کہ یہ مجھ سے برائی چھوٹ جائے۔ ہر کام دعا ہی سننے لگے تو کیا بات ہے؟ پہلے تو چھوڑ، پھر اس کے بعد دعا کروا لوگوں سے، ان چیزوں کو توڑ دے، پھینک دے اپنے گھر سے، اس کے بعد دعا کروا۔ یہ تو ہے نہیں کہ تجھے شوگر کی بیماری ہے، تو شوگر پہ شوگر کھایا جا رہا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ دوا کیجیے اور میرے لیے دعا کیجیے، یہ تو بات ہونے والی ہے۔ شوگر کھانا پہلے چھوڑ، اس کے بعد دعا اور دوا سے تو کام لے، ہے کہ نہیں؟ لیکن نکلتا ہے، جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ میرے سامنے ایک شخص آیا، دیکھنے والے نے بتایا کہ ریاض سے ایک شخص نکلتا ہے، بڑی گاڑی لیے ہوا تھا، اور ہمارے ہندوستان پاکستانی کے ایک شخص تھا، کہیں دوسری جگہ نہیں تھا۔ ریاض سے جب نکلے تو دائیں طرف بہت سے پیٹرول پمپ ہیں، اس نے اپنی گاڑی، ریاض جا رہا تھا، اپنی گاڑی کو بائیں طرف کھڑی کیا اور پار ہونا چاہا، گیا ایک دکان سے کچھ ویڈیو کیسٹیں، اس لیے کہ یہ ڈرائیور جو ہوا کرتے ہیں اب تو نہیں، ریاض سے اس کی کیسٹیں سپلائی کیا کرتے ہیں، کیسٹیں سپلائی کرتے ہیں۔ تو اس طرف گیا، کیسٹ لے کر کے واپس آ رہا تھا کہ ایک زور سے گاڑی آئی اور اسے اتنے زور سے مارا کہ اس کا سر تک باقی نہیں رہ گیا، کیسٹ ایک طرف جا کے پڑی ہے اور اس کا ہاتھ کہیں پڑا ہوا، اس کا جسم کہیں جا کر کے پڑا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، اس بری موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو سوچنا تو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بدبخت کس صورت میں حاضر ہوگا؟ اس صورت میں کہ ہاں کیسٹ لے کر کے جا رہا ہے، اپنے باپ کے سامنے شرمائے گا اس طریقے سے جاتے ہوئے، ایک مولوی کے سامنے شرمائے گا جاتے ہوئے، لیکن باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئی تو اس وقت شرم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کے اندر صحیح قرار دیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی وصیت، مجھے کوئی آپ نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے کہا اللہ تعالی سے ایسے ہی شرم کرو جیسا کہ اپنے خاندان کے کسی بڑے آدمی سے تم شرماتے ہو۔ حالانکہ بڑے آدمی کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ انسان شرماتا ہے اپنے یہاں کے بڑے آدمی سے۔ بہت سے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، سگریٹ پیتے ہیں، لیکن مجھ جیسے ناچیز کو بھی دیکھتے ہیں تو سگریٹ اپنا پیچھے چھپا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
کوئی غلط کام کرتے ہوئے شرماتا ہے تو ایسے کس سے شرمانا چاہیے؟ استحیوا من اللہ حق الحیا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے۔ تو بات دوسری طرف نہ جائے، میں کہہ رہا تھا کہ وہ خویصۃ احدکم، وہ چیز جو تم میں سے ہر شخص کے ساتھ خاص ہے، وامر العامہ، اور چھٹی چیز، چھٹی صورتحال جس سے پیدا ہونے سے پہلے پہلے عمل کر لو، وہ چیز کیا ہے؟ وامر العامہ، اور عام معاملہ جو لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ یہ قیامت بھی ہو سکتی ہے، قیامت جب آ جائے گی تو کسی کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا، یا عام فتنہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو دجال کے فتنے سے اس طریقے سے ڈرایا کرتے تھے۔ اگر میں صرف آپ کے سامنے وہی حدیثیں رکھتا جاؤں جن حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، تو وہ چیز پورا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن ذرا سوچیں کہ صحابہ کرام کا اثر اس فتنے کا کتنا تھا ان کے اوپر۔ صحیح ابن حبان کے اندر، اور اس کو دیکھیں اور ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہم میں اور صحابہ کرام میں کتنا فرق ہے، جبکہ صحابہ کرام کی زندگی ہم سے عمل میں کتنی بہتر تھی، بہتر تھی کہ نہیں تھی؟ ایمان میں کتنی بہتر تھی، ایمان کے اندر ان کی کتنی پختگی تھی۔ اگر وہ ہم سے بہتر نہ ہوتے ایمان کے اندر، عمل کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور ان کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بلکہ کسی دوسرے کو اختیار کرتا۔ اپنے سب سے اچھے نبی اور سب سے افضل نبی کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کا انہیں لوگوں کو اختیار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے اچھے لوگ ہیں، دنیا کے سب سے اچھے لوگ وہی تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں، اور بہت سے علماء کے نزدیک تمام عورتوں میں سب سے افضل عورت بھی تھیں۔ صحیح ابن حبان کے اندر ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے گھر میں، تو وہ رو رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ سوچنا یہ ہے کیا ہمارے جسم کے اندر بھی دجال کا نام سن کر کپکپی پیدا ہوئی، کوئی لرزہ پیدا ہوا دجال کا نام سن کر کے، کوئی زلزلہ آیا ہمارے جسم کے اندر، یا ہم ایمان میں، عقیدے میں، توحید میں اور عمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے اور کمزور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھی۔ پوچھا اے عائشہ رو کیوں رہی ہو، اے عائشہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دجال کے فتنے کو یاد کر لیا ہے، ہم نے دجال کے فتنے کو یاد کیا تو ہمیں رونا آ گیا کہ اس سے کیسے بچ پاؤں گی میں، اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ رو نہیں، اگر میں زندہ رہا اور دجال کا خروج ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس سے نپٹ لوں گا۔ اور ظاہر بات آپ سے کیسے نپٹے گا بدبخت؟ اگر دجال کا خروج ہوا اور میں زندہ رہا تو ہر مسلمان کی طرف سے میں اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو گیا اور دجال کا خروج ہوا تو ہر مسلمان اس سے نپٹنے کی کوشش کرے، اس سے بچاؤ کی صورت اختیار کرے کہ کس طریقے سے دجال سے وہ انسان بچ سکتا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے متعلق صبح کے وقت خطبہ دیا، اور اتنا ڈراؤنا خطبہ آپ نے دیا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ دجال ہم کو آ کر کے لے لیتا ہے، اور ایسا ہم سمجھنے لگے کہ ہمارے باغات تک دجال آ چکا ہے۔ ہم لوگ وہاں سے گئے، جب شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، آپ نے ہمارے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے، ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے۔ پوچھا تم لوگ گھبرائے کیوں؟ ہم نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کو جو آپ نے دجال کے متعلق اتنی باتیں بیان کی تھی، ہم تو بڑے گھبرا گئے ہیں، ہم تو سمجھے کہ دجال نے آ کر کے ہمیں پکڑ لیا، باغات تک آ گیا ہے ہمارے۔ آپ نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، اگر میں زندہ رہا تو میں تم لوگوں کی طرف سے اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو تم میں کا ہر شخص اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور سن لو، میں جانتا ہوں دجال کہاں سے نکلے گا، شام اور عراق کے کسی مقام سے نکلے گا، زمین کے اندر فتنہ اور فساد دائیں بائیں مچاتا ہوا بڑھے گا۔ یا